بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کی یہ جو نشست ہے یہ ایک بڑی خاص نشست ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت خاص مہمان کو دعوت دی ہے. ایک نیا کینسر ہاسپٹل لاہور میں فنکشنل ہوا ہے بہت ریسنٹلی، اور اس کا جو اسکوپ اور سپین ہے وہ ماشاءاللہ بہت دور اندیشی کے تحت بنایا گیا ہے. اور یہ ہم نے خاص طور سے آج ٹاپک اس لیے اس کو شامل کیا ہے اپنے شو میں کہ لوگوں کی ہم آگاہی کر سکیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور لوگوں کے لیے کیا فیسلٹی اویلیبل ہوئی ہے. اس کے لیے آئیے ہم اب اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر ریاض صاحب، کیا حال ہے آپ جی کا؟ میں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا، آپ کا ماشاءاللہ انٹروڈکشن میرا خیال ہے آپ خود کروائیں ہمارے ویورز کو تو وہ سب سے بہتر ہوگا. جی میرا نام ڈاکٹر ریاض الرحمان ہے اور میں ایک پیلیٹیو فزیشین ہوں اور کینسر کیئر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر میں ایز اے بورڈ ممبر بھی کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بیسکلی آئی ایم این آنکالوجسٹ اور میں نے گورنمنٹ میں سرو کیا 38 ایئرس. ماشاءاللہ. دنیا کے 4 ملکوں میں بھی کام کیا ہے. آئی واز ون آف دا پائنیئرز ان پیلیٹیو کیئر ان ملیشیا اور میری ساری پیلیٹیو کیئر کی ٹریننگ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہوئی ہے. میں نے سنگاپور میں بھی کام کیا ہے, میں نے برونائی میں بھی کام کیا ہے. And now it is time to give back to my country. So after my retirement, I am now giving all my services at Cancer Care Hospital. And I understand you are working as on a full-time voluntary basis. جی we are all volunteers کیونکہ میں بورڈ ممبر ہوں. اچھا. اور ہم اٹس بیسکلی اے ٹرسٹ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا تعارف ہاسپٹل کا آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی. تو دیکھیں جی, کینسر کیئر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر, اس کی جو بنیاد ہے وہ بیسکلی تو پروفیسر ڈاکٹر شہریار اس کے ویژنری ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر شہریار اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر آنکالوجسٹ, اور ڈاکٹر شہریار اور ہم لوگ اکٹھے بھی کام کرتے رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں, میو ہاسپٹل میں, جناح ہاسپٹل میں, اور ہم نے اپنے سروس کے دوران سہولیات کا فقدان دیکھا ہے. مریضوں کی تعداد بے تحاشا بڑھتی چلی گئی اور سہولیات اس کے مقابلے میں ناکافی رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور مریض بہت زیادہ سفر کر رہے تھے. تو جب شہریار صاحب بھی ریٹائر ہوئے اور ہمارے بھی اب رخصتی کا دن آ گیا, ہم بھی ریٹائر ہوئے, تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ جی ایک ایسا ہاسپٹل بناتے ہیں. اسپیشلی ہمارے ذہن میں ان غریب مریضوں کا خیال تھا کہ جو ناکافی وسائل کی بنا پر, جن کے پاس اتنی مالی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہیں پرائیویٹلی جا کے علاج کریں, ان کے لیے ایک ایسا ہسپتال کینسر کا ہاسپٹل بنایا جائے جہاں ان کو ہمارے 2 مشن اسٹیٹمنٹ جی, ان کا علاج جو مستحق مریض ہیں ٹوٹلی فری. اچھا. اور جو کہتے ہیں ہم صاحب نصاب ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں, جی. ان کے لیے ڈونیشن بیسس پہ. اچھا. تو مشن اسٹیٹمنٹ از ویری کلیئر. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ سے ایک فارم سائن کرا لیتے ہیں اور علاج کے اوپر آپ کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لگے گا. جی. اور جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں وہ اپنے حیثیت کے مطابق ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو یہ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ بنایا گیا جی. اس میں چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہریار صاحب. اچھا. اور 10 بورڈ ممبرز ہیں. یہ رجسٹرڈ ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان, FBR کے ساتھ بھی, مختلف اداروں کے ساتھ. اور آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ یہ ادارہ ہمارا جو ہے, جو ٹرسٹ ہے کینسر کیئر ہاسپٹل, یہ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے. اچھا. اور امریکہ میں 501(c)(3 جو وہ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں, یعنی ہم وہاں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور وہاں کہ جو بھی ڈونرز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے ان کی ڈونیشن. اچھا. اس کے علاوہ ہم UK میں بھی رجسٹرڈ ہیں اور UK میں ہم چیریٹی کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, جہاں پہ یہ ہے کہ جی جو 1 پاؤنڈ ہمیں کوئی ڈونیشن دے اس کے مقابلے میں ایک میچنگ گرانٹ وہاں کی چیریٹی کمیشن ہمیں 1 پاؤنڈ ایڈ کرتی ہے. اچھا. تو ہم نے یہ جگہ 27 ایکڑ کینسر کیئر ہاسپٹل ٹرسٹ کے نام پہ جو 27 ایکڑ پہ محیط ہے, ہم نے رائیونڈ میں خریدی ہے. اچھا. اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بیسکلی عوام پاکستان ہے. اچھا. عوام کے تعاون سے یہ ہسپتال بن رہا ہے. ہم بڑے مشکور ہیں جی اتنا, اور لوگوں نے اس میں دل کھول کر احتیاط دیے ہیں. اچھا. اور ہم نے 27 ایکڑ جگہ خریدی اور اس کی بنیادیں جو ہیں ہاسپٹل کی 2014 میں رکھی گئیں. اچھا.
تو 2014 میں اور 15 میں جو ہے نا ہم نے انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کی جو ہے فاؤنڈیشنز رکھی. ٹھیک ہے. اور 2019 میں ہم نے لوگوں کا علاج شروع کر دیا. یعنی ایک قلیل مدت میں، یعنی 3 سال میں ہم نے اس ہاسپٹل کو پارشلی فنکشنل کر دیا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کینسر ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کی تشخیص بر وقت ہو جائے تو قابل علاج ہے. بالکل. انفارچونیٹلی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے اس کی تشخیص ہی لیٹ ہوتی ہے تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. جی بالکل. اور اس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں. اللہ تعالیٰ جزا دے عمران خان کو. 25 سال پہلے عمران خان نے ایک بہت بڑا کینسر ہاسپٹل بنایا، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. بہت ہی عظیم کام کیا انہوں نے، لیکن دس واز 25 ایئرز اگو. بالکل. اور اس وقت پنجاب کی آبادی 4.5 کروڑ تھی. صحیح. آج 25 سال بعد پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 11 کروڑ ہے. بالکل ایسے. اور 25 سال کے بعد شوکت خانم کے بعد آج تک 25 سال میں کوئی اور کینسر ہاسپٹل جتنی حکومتیں آئیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں. بالکل ایسے ہی رہا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جی کیوں نہ ہم، یہ ڈویبل ہے. اور لوگ کہتے تھے جی اتنا مہنگا علاج ہے، امریکہ نہیں مفت کر سکتا، تو آپ لوگ کیسے کرو گے؟ تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ جی اٹ از ڈویبل، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کی ذات ہے جو اس ہسپتال کو بنا رہا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. بے شک. تو باقی عوام جس کو وہ چن لیتا ہے، جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس نے ہمیں خدمت کے لیے وہاں پہ بلایا ہے، ہم خدمت دے رہے ہیں وہاں پہ. تو جی یہاں پہ ہم نے جو پہلا شعبہ ہم نے بنایا، ہمارے ویژن یہ تھی کہ جو ان میٹ نیڈ تھی، یعنی اس وقت جن چیزوں کا فقدان ہے اکثر ہاسپٹلز میں، بہت سے اس ٹریٹمنٹ میں، کینسر کی ٹریٹمنٹ میں جو مختلف مراحل ہیں جس میں تشخیص کا سب سے پہلے تو اسکریننگ ہے، وہ بالکل نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ریڈیشن کی فیسلٹیز بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر. اور نتیجتاً یہ ہے کہ دیکھیں جی اگر کسی مریض کو ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری ہسپتالوں میں بڑی پرانی بوسیدہ مشینیں لگی ہیں، اور ان مول ہسپتال ایک اچھا ہسپتال ہے، وہاں پہ 8 سے 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری. اچھا، اتنا زیادہ ویٹنگ؟ جی. اور شوکت خانم میں بھی جو مجھے پتہ لگا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہے، اس لیے کیونکہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ اور یہ مشینیں کم ہیں اور ان کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو. یعنی جو ہماری سب سے مہنگی مشین ہے وہ 70 کروڑ روپے کی. تو بہرحال یہی سوچتے ہوئے تو ہم نے دوسرے نمبر پہ ریڈیشن فیسلٹیز پہ کام شروع کیا، اور تیسرے نمبر پہ جو ان میٹ نیڈ تھی جو اس وقت پاکستان میں کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں تھی وہ ہے پیلیشن. اب دیکھیں جی، اب میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جی کینسر موذی بیماری ہے جو بر وقت تشخیص ہو تو قابل علاج. جی بالکل. لیکن اگر وہ لیٹ تشخیص ہو تو بیماری پھیل جاتی ہے اور وہ مہنگی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کی اسکریننگ کا تو رواج تھا ہی نہیں کسی بھی ہسپتال میں، نہیں نہ سرکاری طور پہ. تو جی سب سے زیادہ جو کینسر کی بیماری وہ عورتوں میں ہے، یعنی چھاتی کا سرطان. بالکل. تو ہم نے، اور یہ نمبر 1 کلر ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ جی ساری دنیا میں رائج الوقت اس وقت ایک بائی لا کمپلشن ہے کہ جی ہر عورت جو 40 سال کی ہو جاتی ہے اس کو قانوناً لازم ہے کہ جی وہ سال میں ایک دفعہ اپنی میموگرافی کرائے. اور اس میموگرافی میں اگر بیماری ایک چاول کے دانے کے بھی نصف اس سے برابر بھی ہو تو اس میں تشخیص ہو جاتی، نظر آ جاتا ہے. نہ مہنگا علاج ہوتا ہے، نہ چھاتی کاٹنی پڑتی ہے، نہ کوئی زیادہ سلسلہ ہوتا ہے، اور ایک جان بھی بچ جاتی ہے. جی بالکل. تو ہمارے پاس نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں کیونکہ اسکریننگ تو ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں اتنی بڑی گلٹھیوں کے ساتھ جو پورے جسم میں پھیلتی ہوئی، جو جس میں شافی علاج نہیں ہے. کئی دفعہ کلو کے اوپر بھی چلی جاتی ہے. جی شافی علاج نہیں ہے، پورے جسم میں بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے اسکریننگ پروگرام شروع کیا. ہمیں لائنز کلب کے تعاون سے 3 مشینیں ملیں جی. 2.5 اس وقت کوئی 4 سال پہلے 2.5 کروڑ کی ایک مشین تھی. 2 ہم نے بڑے بسوں میں یعنی گاڑیوں میں لگا دیا، اور ایک ہم نے ہسپتال میں لگا دیا. یہ ہماری گاڑیاں جو ہیں یہ پورے پاکستان میں، یعنی طول و عرض میں آپ سمجھ لیجیے پاکستان کے ہر حصے میں یہ گاڑیاں گئی ہیں جہاں سے عورتوں کو یہ فیسلٹی اپنی دہلیز پہ مل جاتی ہے. جی اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جی وہاں جا کے تو ہم مسجدوں میں اعلان کراتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں جو ہمارے ہسپتال کے ہیں، وہ لوگوں کو اس کی ترغیب کرتے ہیں. تو ہم نے 3 سالوں میں 46,000 میموگرافیز کی ہیں. ہم نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. ایک میموگرافی کی قیمت
فی زمانہ اس وقت 12,000 سے 14,000 ہے، کسی بھی ہسپتال سے آپ پتہ کر لیجیے۔ اب ایک خاتون جو دور دراز دیہی علاقے میں رہتی وہ کیوں شہر آئے گی سال میں ایک دفعہ اور 12-14,000 خرچے گی، آنے جانے کا کرایہ، میاں دیہاڑی سے چھٹی کرے گا تو وہ کیوں کروائے گی؟ تو ہم اس کے دہلیز پہ جاتے ہیں۔ تو جی ہم نے یہ ہماری گاڑیاں NWFP یعنی سرحد کے صوبے میں آپ سوچیں کہ گلگت بلتستان اور کلاش ویلی اور کوہاٹ اور جہاں بھی جہاں تک گاڑیاں جا سکتی تھیں ہماری گاڑیاں بھی ہیں، بلوچستان سارا، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈیڑا بکتی لوگ کہتے تھے کہ جی ان علاقوں میں تو عورتیں جو نہیں کروانے آئیں گی، وہاں پہ انفیکٹ ہم اوور ویلم ہو گئے، وہاں ہمیں ڈبل شفٹیں لگانی پڑی، ایک دن میں 30 کی کیپیسٹی ہمیں 60 کرنی پڑ گئی، پنجاب سارا، سندھ سارا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم نے 46,000 میموگرافیز کی ہیں تو اس میں تقریباً 4,000 عورتوں میں اتنی سی بیماری نکلی جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو وہ تشخیص ہوئی تو ہم نے ان مریضوں کو اپنے ہسپتال میں دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کا فری علاج کریں گے۔ تو بہت سے لوگ آئے، زیادہ تر لوگ آئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم کہیں قریب یا کسی اور سینٹر سے کرا لیں گے، بہرحال تشخیص ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ 4,000 جانیں بچ گئیں، بالکل صحیح، بر وقت تشخیص ہونے کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک انمیٹ نیڈ تھی، یعنی میس اسکریننگ، اور آج بھی ہم کر رہے ہیں، اور واک ان ہے ہمارے ہسپتال میں میموگرافی، کوئی خاتون جو میموگرافی کروانا چاہے آئے وہاں پہ۔ ہمارے ہاسپٹل میں پرچی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، ایک 10 روپے کی بھی پرچی نہیں بنتی۔ آج آپ میو ہاسپٹل جائیں 100 روپے کی پرچی بنتی ہے، آپ انمول ہسپتال جائیں 600 روپے کی پرچی بنتی ہے، اور نتیجہ 600 روپے کی پرچی پہ وہ لکھ دیتے ہیں ریفر ٹو کینسر کیئر ہاسپٹل، افواہوں کے لیے ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے بوجھ زیادہ ہے تو بوجھ وہ اپنا یہاں پہ اتارتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ نہ پرچی بنتی ہے، نہ کوئی کیش کاؤنٹر ہے، نہ کوئی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارے مریضوں کو، جو غریب لوگ آتے ہیں، ان کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ جی اس ہاسپٹل میں آپ کو اپنے بٹوا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی تو یہ دس واز دا 4th انمیٹ نیڈ، یعنی چوتھی وہ چیز تھی جو نایاب تھی، نہیں ہے، وہ ہم نے شروع کر۔ 5ویں چیز جو ہے نا جی وہ ہے کینسر ایمرجنسی۔ اس وقت فی زمانہ لاہور میں یا پاکستان میں میرا نہیں خیال ہے کسی کینسر ہاسپٹل میں یا کسی ہاسپٹل میں کوئی کینسر ایمرجنسی۔ ہمارے ہاسپٹل میں یہ پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی ہے جو ہم نے شروع کی۔ ٹھیک ہے جی، تو 24 آورس رننگ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف کینسر مریضوں کے لیے، یعنی کینسر مریضوں میں کئی ایسی ایمرجنسیز ہوتی ہیں جن کی بروقت تشخیص ہو جائے اور علاج ہو جائے تو وہ جان بچ جاتی ہے، اور وہ کسی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو بروقت نہ تشخیص کی جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو مریض کی جان چلی جاتی ہے، کینسر کی وجہ سے نہیں، اس کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارا الحمدللہ 7 بیڈڈ کینسر ایمرجنسی ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے جنہوں نے یہ بنایا۔ میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، بڑے ماشاءاللہ وہ بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ گرامر اسکول کی جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر نیلم حسین، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، تو ان کے تعاون سے کینسر ایمرجنسی ہماری اس وقت فنکشنل ہے۔ اور جو آخری چیز جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر، ایڈوانس کینسر کے مریضوں کے لیے اس وقت پاکستان میں کسی ہاسپٹل میں ان کو داخل نہیں کیا جاتا، دیکھا ضرور جاتا ہے۔ اس کے پائنیئر بھی آپ ہی ہیں میرا خیال۔ جی، ہمارے ہاسپٹل نے پہلا پیلیٹیو کیئر ہاسپٹل 120 بستروں پہ مشتمل یہ ہم نے بنا لیا ہے، اور الحمدللہ میں فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عظیم خاتون جو آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان آئیں اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو ریپرزینٹ کرنی تھیں، اور یہ اس ملک میں آئی 90s میں، اور وہ صاحب اختیار جتنے لوگ تھے ہیلتھ کے شعبے سے ریلیٹڈ ان سے ملیں، اور ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ملک میں کینسر کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے، ایڈوانس کینسر کے مریض زیادہ ہیں، اگر آپ 100 مریض دیکھتے ہو تو 80 اس میں سے ایڈوانس کینسر ہیں جن کو شفا نہیں ہوتی، تو ان کے لیے رائج الوقت ساری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ پروپیگیٹ کر رہی ہے پیلیٹیو کیئر۔ آپ کے ملک میں پیلیٹیو کیئر نہیں ہے، تو آپ اس کو شروع کریں۔ تو وہ بقول ان کے کہ جی لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا، یا جو صاحب اختیار تھے انہوں نے دھیان نہیں دیا، پرائیورٹیز ان کی اپنی ہیں۔ تو آج وہ خاتون ماشاءاللہ بزرگ ہیں وہ، اور امریکہ سے جس ہاسپٹل میں وہ کام کر رہی تھیں $500,000 پہ وہ ریزائن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی کے 3 سال پاکستان کو دے رہی ہوں۔
وہ ہمارے اتنی عظیم خاتون ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی پی سی اور اواری ہوٹل میں نہیں ٹھہرانا، ہاسپٹل کے ایک کمرے میں رہ رہی ہیں، مریضوں کا کھانا کھا رہی ہیں۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو جی یہ شعبہ بھی جو ہے پیلیٹیو کیئر کا قائم ہو گیا ہے اور ہم مریضوں کو داخل کر رہے ہیں۔ تو آپ کی سے ہمیں بہت زیادہ مفید انفارمیشن ملی ہے، نہ صرف ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جو لوگوں کے لیے نایاب ہی کہوں گی، مفت میں اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ مل جائے تو وہ تو پاکستان میں ایک نایاب چیز ہے۔ تو وہ فیسلٹی ہمیں کینسر کیئر ہاسپٹل کے تھرو اس وقت اویلیبل ہو رہی ہے لوگوں کو، اور لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی ڈاکٹر شہریار صاحب کو، پروفیسر شہریار صاحب کو، ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب آپ کو، اور آپ کی ساری ٹیم کو جو وہاں پر اس وقت کام کر رہی ہے اور لوگوں کی خدمت میں انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائے، اس کا جزا دے آپ کو۔ اور لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ چونکہ یہ مستحق لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج مکمل طور پہ فری کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کو اپنے عطیات و خیرات دیں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔